جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان. ہم جو ہے نا علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. علامہ صاحب، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، آپ مختصر ٹائم میں آپ یہ بتائیں کہ سرکار کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا تھا، صحابہ کرام کا یقین کیسا تھا. محبت کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، آپ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا تھا، یہ وضاحت فرمائیں. بہت شکریہ. بہت ہی اہم، جو بہت ضروری سوال تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ آپ نے سوال کیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استغفر اللہ کہ نقل کفر نہ باشد، کہ آپ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے. جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر مجھے نبی نہ بنایا جاتا، میری جگہ پر جس کو نبی بنایا جاتا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ان سے آپ نے سوال کیا. اب عقیدہ سنیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سرکار کے بارے میں کیا ہے. آپ نے فرمایا، اے عمر، جب تم فوت ہو جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے، وہ ڈرونی شکل والے ہوں گے، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے کہ وہ زمین پر اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، چمکدار آنکھیں ہوں گی، گرجدار آواز ہوگی، ڈرونی شکل ہوگی، تمہیں بٹھا کر تم سے سوال کریں گے تو اے عمر تمہارا کیا بنے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، حضور میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ میری ایک بات کا جواب دیں. آپ نے فرمایا، پوچھو کیا بات ہے. عرض کی، حضور جب میں فوت ہو جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، منکر نکیر میرے پاس آئیں گے، ڈرونی شکل ہوگی، گرجدار آواز ہوگی، چمکدار آنکھیں ہوں گی، تو مجھے بٹھا کر سوال کریں گے تو حضور کیا اس وقت میرا ایمان ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہے. یہ سوال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے یہ نہیں فرمایا، اے عمر یہ کیا سوال کر دیا ہے، بندہ دیوار کے پیچھے چلا جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اب تم نے تو یہ سوال کر دیا کہ قبر کے اندر بندہ گیا ہوا ہو، اس کے اوپر منو مٹی ڈالی ہوئی ہو، تو اور سوال بھی اس چیز کے بارے میں کر دیا ہے جو غیب الغیب ہے، کہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کا بندہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ایمان کے درجہ کون سا ہے، یہ کتنا ایمان رکھتا ہے. یہ تو غیب الغیب چیز ہے، اس کے بارے میں میں کیا بتا سکوں. ایسا سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، اے عمر میں گارنٹی دیتا ہوں ایمان تمہارا ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہے. سبحان اللہ. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سوال کون سا کر دیا، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. آپ نے باقاعدہ گارنٹی دے دی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ایمان تمہارا ایسے ہی ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے، حضور اگر میرا ایمان ایسے ہی ہوگا تو پھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ڈرونی شکل والے ہوں گے، گرجدار آواز والے ہوں گے، چمکدار آنکھیں ہوں گی، وہ بٹھا کر سوال کریں گے تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پھر میں کافی ہوں، میں پھر ان کو سنبھال لوں گا. یہ عقیدہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، حتیٰ کہ بندے کا ایمان کا درجہ کون سا اس کو بھی جانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں جنگ کے دوران ڈیلا نکل گیا ہے تو تیر لگا ہے تو وہ لے کر آگے، حضور یہ آنکھ نکل گئی. تو اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو، کسی ڈاکٹر کسی طبیب کے پاس جاؤ، بلکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ طبیب بھی ہیں، بلکہ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لواب دہن لگایا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی کا بازو کٹ جاتا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں لے آتا ہے، آپ لواب دہن لگاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ناظرین بڑی اچھی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک قصور کے مشہور و معروف ثنا خوان مصطفیٰ بھی موجود ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں ان سے حضور کی ثنا خوانی کرنے سننے کے لیے. ذکی برادرز کی فخریہ پیشکش